قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ اتنی شاندار آیت ہے. آواز سب کو آ رہی ہے نا ساتھ؟ میں جتنا آرام سے بولتا ہوں نا تو مجھے بولنا آسان ہوتا ہے. چیخ کے بولنے میں انسان کے دماغ میں مضامین کم آتے ہیں، زور زیادہ بولنے پہ لگتا ہے. تو اس لیے کوشش کرتا ہوں ذرا آرام آرام سے. آپ کو اگر کسی کو آواز نہ آئے تو پھر مجھے آپ بول دیجئے گا تاکہ میں تھوڑی سی اپنا والیوم بڑھا دوں. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بڑی شاندار آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور جواب دیا نہیں ہے. عجیب بات ہے نا کہ سوال اٹھایا اور جواب نہیں دیا. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لو، اب وہ آپ سے بحث کر رہا ہے کہ یہ کام کیوں کروں، اور کام بہت واضح ہے. تو آپ اس سے کہتے ہیں بھائی کیا میں پاگل ہوں؟ کہتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ جب میں ایک کام کی اتنی تاکید کر رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، تو کوئی تو حکمت ہوگی نا اس میں. کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میں بیوقوف ہوں؟ کیا آپ بہرے ہو؟ کیا آپ اندھے ہو؟ اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سنائی نہیں دے رہا. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب نہیں دیا جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سوال اتنا واضح ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. میں جب جملہ ادھورا چھوڑوں گا نا تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، بات سن رہے ہیں. یہ ایسا سوال ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ دو سوال اللہ نے کیے ایک سینٹنس میں. کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو، میں نے کہا تھا نا جملہ مکمل کرنا پڑے گا، بنایا، تاکہ میں تم بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. بس یہ سوال دے کے اللہ نے چھوڑ دیا، اس پہ غور کرتے رہو. یہ ایسا عجیب سوال ہے کہ اس کے جواب در جواب در جواب میں آپ جائیں گے نا، جب جواب دیں گے تو ایک اور سوال کھڑا ہوگا، پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا، پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا. وہ اتنے سوالات ہیں، ان کا جواب دیتے دیتے آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اصل میں دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو اٹھائے ہی نہیں جاتے. وہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے اس کو موضوع بنایا ہو. فزکس کی کتاب میں آپ کو کیلکولیشن ملیں گی کچھ کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں تو اتنی دیر میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کیمسٹری میں کچھ کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. میتھ میں جمع تفریق سکھایا جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. اس سوال پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی کام جو خود سے ہوتا ہے، اتفاق سے ہوتا ہے، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے؟ بولے نا بھائی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں میرے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، میں بیان کرتا ہوں، غلطی سے میرا ہاتھ اس پہ لگ گیا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. یہ کام ہوا نا گلاس کا ٹوٹنا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ تو میں جواب میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی. بولے نا بھائی، ٹوٹ گیا ہے. تو اس سوال کے بعد پھر مزید کوئی سوال اٹھتا ہے؟ پھر آپ مزید کوئی سوال کر سکتے ہیں مجھ سے؟ زیادہ سے زیادہ سوری کا مطالبہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا، یا چلے غلطی سے ٹوٹ گیا تو تھوڑا آئندہ احتیاط کریں. یہی کہیں گے نا، مزید کوئی سوال نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو اتفاق سے ہوا ہے، خود سے ہوا ہے، تو اس کی ریزن تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہو، میں گلاس اٹھاؤں اور یہ ادھر دیوار پہ جا کے توڑ دوں، تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا. کیا خیال ہے بھائی؟
اور میرے ذمے لازم ہے کہ میں اس کی وجہ بیان کروں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا، تو میں جواب میں کہوں کہ ویسے ہی، تو آپ فوراً بیان سے بھاگ جائیں گے. بھائی ان کو تو کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ، یہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، ان کو تو خود دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی اٹھا کے گلاس توڑ دیا، تو ہو سکتا ہے ایسے ہی اٹھا کے کسی کی گلا دبا دیں گے. بعد میں ہم پوچھیں بھائی ان کا گلا کیوں دبایا، بولے ویسے ہی. ایسے ہی کسی کے سر پہ ڈنڈا مار دیں، ہم وجہ پوچھیں کیوں مارا، بولے بھائی ویسے ہی. ویسے ہی تھوڑی کوئی کچھ کرتا ہے. جس میں بھی ذرہ برابر حکمت ہوگی، ذرہ برابر عقل ہوگی، وہ ویسے ہی کوئی کام نہیں کرتا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے، یہ اگر اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی، ڈاروین کے جو نظریہ ہے، تھیوری ہے، ایسے اتفاق سے سب کچھ ہو گیا ہوتا، تو پھر ہمیں یہ ضرورت تھی یہ جاننے کی کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور اس نے اس کو کیوں بنایا؟ اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی؟ بھئی بولنا تو پڑے گا نا. اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی کہ کیوں بنایا؟ بھئی بن گئی، ایک حادثہ ہوا، نتیجہ حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، تو ہم پھر آگے جاتے ہی نہیں. تبھی جو ڈاروین کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہی ہو گیا، تب کیا جنت کیا جہنم کیوں بنے، بس لائف کو انجوائے کرو، مزے کرو، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ. اکبر الہ آبادی کا شعر سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا تھا، وہ بچہ بڑا ماڈرن ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا، چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو پھر تو لائف کو بس انجوائے کرنا چاہیے نا. تبھی گورے کہتے ہیں بس انجوائے کرو لائف کو. لیکن اگر یہ کائنات اتفاق سے نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے، تو آپ بتاؤ میں اگر ایک معمولی سا کام کرتا ہوں، ایک گلاس توڑتا ہوں، تو میرے ذمہ لازم ہے کہ اس کی وجہ پیش کروں، ورنہ یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. تو خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا، وہ ایسے ہی کوئی کام کر سکتا ہے؟ پوری کائنات بنا ڈالی اس نے، اور اس کی کوئی ریزن نہ ہو، وجہ نہ ہو، ویسے ہی یہ ممکن ہے؟ بھائی اگر ممکن ہے تو بتائیے. تو اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے، تو اس کی کوئی ریزن، اس کی ریزن میں جانا، اس کے بارے میں غور کرنا، یہ ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے، خود سے نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ تلاش کرنا ہمارے ذمے ہے. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ خود سے بنی ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے. تو یاد رکھیں، جو کام، جب کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا، تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے جو نظم و ضبط ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے، اتفاق سے فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، اتفاق سے لگتی ہے نا، وہ تار ٹوٹی اور وہ آگ لگی، وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ اتفاق سے بجلی کی تار گری، اس سے آگ لگی، وہ آگ گئی جا کے چولہے میں، اور چولہے میں ایک بریانی پک کے تیار ہو گئی آپ کے سامنے ہے؟ بھائی اتفاق سے آگ لگی، یعنی آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھی اتفاق سے آگ لگ گئی نا، وہ درختوں کی رگڑ سے کہتے ہیں لگ جاتی آگ. تو اتفاق سے جو آگ لگی، تو وہاں جو بھینسیں اور ہرن گھوم رہے تھے، ان کے کباب بن کے آپ کے سامنے آ گئے، بہترین، آپ کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بتاؤ دنیا میں کوئی ایک اتفاق بھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ اتفاق سے یہ ہوا ہو تو اس کے نتیجے میں اتنی اچھی چیز وجود میں آ گئی ہو؟ جاپان کے سائنسدان روبوٹ بناتے ہیں نا، تو روبوٹ بعض دفعہ بیچارہ خراب ہو جاتا ہے اتفاق سے. بنا کبھی ہے اتفاق سے؟ بولو نا بھائی. تو یہ ڈاروین نے ایسا کوئی نظریہ کیوں نہیں پیش کیا کہ یہ جو بے جان روبوٹ ہے، نہ جو ہنستا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی چیز خود سے پکڑ سکتا ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ زندگی ہے، وہ کروڑوں اربوں سال کوئی لوہا پگھلا تھا اور ترقی کرتے 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 پورا ایک روبوٹ کی شکل میں وجود میں آ گیا. اگر ڈاروین کوئی ایسا نظریہ پیش کرتا تو لوگ مان لیتے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ مان لیتے. تو پھر بولے نا نہیں مانتے. بھائی بے جان چیز وجود میں نہیں آ سکتی، جاندار کہاں سے آ سکتی ہے وجود میں؟ جان، حیات کو تو اب تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا ہے کہ یہ حیات ہوتی کیا چیز ہے، زندگی نام کس چیز کا ہے.
تو اتفاق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، انتظام نہیں ہوتا، سنوری بھی نہیں ہوتی، بلکہ سنوری بھی جو چیزیں سنور چکی ہیں اتفاقی حادثات کے نتیجے میں وہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک اور بہترین مثال ہے، آپ کسی فیکٹری میں گئے، وہاں آپ نے دیکھا جو فیکٹری کے جو مالک ہے وہ اپنا ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھا ہوا ہے، مینیجر صاحب دوسرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی ٹیبل رکھ کے سامنے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مزدور وہاں کام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ مال اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر رہے ہیں، مشینیں اپنی جگہ حرکت کر رہی ہیں۔ آپ نے جا کے کسی بہت بڑے سائنسدان کو بلایا اور آپ نے اس سائنسدان سے پوچھا یار یہ فیکٹری آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ جواب میں کہے کہ یار ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں چونا اور سیمنٹ ٹائپ میں جو چیزیں سیمنٹ میں ڈلتی ہیں نا، ریت بجری اڑ کے وہ جناب ایسے ہوتے 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 وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا یار، بھائی کروڑوں سال میں ایسا ہوا ہے، کروڑوں سال میں تو ہو سکتا ہے نا، آپ کے ہاں شاید کروڑوں سال میں ہو گیا ہو ایسا۔ پھر بارشیں ہوئی تو اس سے گارا بن گیا، پھر کئی جگہوں پہ گارا بنا تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ کروڑوں سال ہوائیں چلتی رہیں تو وہ گارے سے ایک خاص طریقے سے تناسب سے چلتے چلتے اس گارے سے اینٹیں وجود میں آ گئیں۔ اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ بھائی پھر ایک دن کیا ہوا، کروڑوں اربوں سال تک وہ اینٹیں ایسے ہی پڑی رہیں تو اتفاق سے زمین میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان آیا ہوگا جس طوفان سے وہ اینٹیں آپس میں ترتیب سے آ کے جڑ گئیں اور فیکٹری کی ایک دیوار وجود میں آ گئی۔ پھر کروڑوں اربوں، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس ٹائم کی کمی، کوئی گن تھوڑی رہا ہے وہاں بیٹھ کے، وہ جب کہتے ہیں نا انسان اتفاق سے وجود میں، بھی کیسے آ گیا؟ وہ کروڑوں اربوں سال تک ایک جرثومہ تھا، وہ اربوں سال تک پھر وہ مچھلی بنا، پھر اربوں سال پہلے پودا بنا، پھر وہ اربوں سال کے بعد وہ ایک مچھلی بن گیا، پھر وہ اربوں سال کے بعد یہ بن گیا، پھر اربوں سال پہلے بندر بن گیا، پھر اربوں سال کے بعد انسان بن گیا، اور اربوں سال کے بعد اب انسان کے بعد بھی کچھ بن جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں نا بھائی 10,000 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسان ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا 10,000 سال پہلے تھا، تو کہتے ہیں بھائی اربوں سال لگتے ہیں۔ تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ اربوں سال میں ایک دیوار کیوں نہیں کھڑی ہو گئی بڑی ترتیب کے ساتھ، پھر 4 دیواری، پھر آپ کہتے ہیں اس میں مشین کیسے آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لاوا پگھلا تھا، اس سے جو لوہا پگھل کے باہر آیا، اس لوہے سے سریا بنا، اس سریے سے چھت ڈلی، یعنی وہ فرضی کہانیاں گھڑتے 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 بنتے بنتے بالآخر ایک دن دھماکہ ہوا تو ایک صاحب جا رہے تھے، وہ دھڑام سے اٹھ کے اپنی کرسی پہ آگے بیٹھ گئے، جن کو فیکٹری کا اونر بنا دیا گیا، مالک قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ممکن ہے کیا عقل سے اس دعوے کو تسلیم کر لینا؟ بولے نا بھائی۔ ہاں ایک جگہ فیکٹری تباہ و برباد ہو گئی ہو، ساری برباد ہو گئی ہو، اور وہ جو اونر تھا وہ ادھر مرا ہوا پڑا ہو بیچارہ، اور وہ مینیجر صاحب الٹے اوندھے پڑے ہوئے ہوں، تو آپ پوچھیں یار یہ کیسے ہوا؟ تو اس میں دونوں امکان ہے، ہو سکتا ہے یہ خود نہ ہوا ہو، کسی نے بم رکھ کے دھماکہ کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی حادثے کے نتیجے میں خود بخود ایسا ہو گیا ہو۔ تو یہ دنیا میں پاگل سے پاگل انسان بھی سمجھتا ہے کہ جن چیزوں میں مینجمنٹ ہوتی ہے، سنوری بھی ہوتی ہیں، وہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن پہلے ایک ایتھیسٹ آئے بحث کرنے کے لیے نا کہ یہ کیسے یار، یہ مجھے وہ انہوں نے کوئی ڈاروین کے نظریے پڑھ پڑھ کے نا پاگل ہو گئے تھے وہ بیچارے۔ تو میں نے ان سے کہہ رہے ہیں یار یہ تو خود بخود ہوا ہے سب کچھ۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک جنگل میں ایک آدمی جس نے کبھی، انسان تو بہت پیچیدہ مشین ہے، خربوزے کی میں نے کہا ایسی مثال دیتا ہوں جو بہت ہی سادہ سی مثال ہے۔ میں نے کہا جنگل میں یا کسی صحرا میں جس شخص نے کبھی پودے سے پھل بننے کا عمل نہ دیکھا ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں آؤ میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں۔ بھئی کیا جادو ہے؟ بھئی یہ خربوزے کا بیج ہے نا، ابھی دیکھو اس میں جادو کیا ہوتا ہے۔ جادو یہ ہے کہ جی خربوزے کے بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا، پانی ڈالتے رہے، تو اب وہ پوچھ رہا ہے بھئی اب کیا ہوگا، کہنا دیکھنا اب کیا ہوگا۔ دیکھیں زمین کا کام ہے چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا۔ زمین میں انسان کو ڈالیں گے وہ بھی ختم، زمین میں لوہے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم، سونے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم۔ آپ نے کہا کہ میں زمین میں اس بیج کو ڈالوں گا لیکن ختم نہیں ہوگا، دیکھنا عمل کیا ہوگا، الٹا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو زمین میں ڈالا بیج، وہ پوچھ رہا ہے بھئی اب کیا ہوگا، دیکھنا اب کیا ہوگا۔ اس سے ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نکلا، تو حیران ہوگا نا وہ سامنے والا جس نے کبھی پودے بننے کا عمل نہ دیکھا ہو۔ آپ کہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا، ابھی دیکھو یہ کیا ہوتا کیا ہے، میں کچھ ایسا منتر پڑھوں گا ابھی دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ تو وہ بیل جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی،
اور بڑھنے میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پاس نہ دماغ ہے سوچنے کے لیے، لیکن اتنی عقل اس کو دی گئی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اوپر کی طرف جانا ہے نا، تو اس میں وہ کونپلیں نکلنا شروع ہوئی، اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے نا، جیسے کوئی آدمی رسی کے ذریعے نہیں کمانڈو اوپر چڑھ رہے ہوتے، ایسے وہ بیل لپٹ لپٹ کر مختلف جگہوں سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تاکہ اس کو روشنی ملے اچھی طریقے سے۔ تو یہ جو صحرا میں رہنے والا آدمی اس جادو سے حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ حیران ہو رہا ہے، یار اس کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ایسے بیل لپٹتی ہے نا، تو یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا، ابھی دیکھنا اور کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو گئے، اور حیران ہو رہا ہے، یار یہ کیا مذاق ہے بھائی، پھول نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی ابھی دیکھو منتر، ٹھیک ہے، وہ ہوتا کیا ہے؟ اس پھول سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ پھول تتلیوں کو، پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ مائل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ جو ذرے ہیں ان کا ملاپ ہو جاتا ہے، وہ تتلیوں کے ٹانگوں سے چپک جاتے ہیں نا وہ ذرے، جب وہ ملاپ ہوتا ہے تتلیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ذریعے سے کیا کام لیا جا رہا ہے، وہ تو پھول کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آتی ہیں اس کی طرف۔ لیکن ایسا سسٹم جنگل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ سارے کام آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں، تتلیاں اپنا کام کر رہی ہیں، مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن قدرت ان سے کوئی اور کام لے رہی ہے جو انسان کو بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر جناب اس میں نیچے آہستہ آہستہ کیا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ صحرائی آدمی کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ابھی تو جادو شروع ہوا ہے، ابھی تو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ پھل ہوتے 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 بڑا ہو کر دوبارہ وہ کیا بن گیا؟ ایک خربوزہ۔ حیران ہوگا نا وہ کہ بھائی وہ بیج سے ہم نے کیا بنا دیا؟ خربوزہ۔ آپ کہتے ہیں ابھی صبر کرو، اصل جادو تو اب شروع ہوا ہے۔ جب خربوزے کو کاٹا تو جو بیج بویا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر دوبارہ۔ یہ جو سائیکل ہے، سرکل ہے، کیا اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاگل خدا کی قسم پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ چیزیں گھوم کے دوبارہ اپنی اصل حالت میں اس سے اچھے انداز میں آ جائیں۔ اور پھر جو بیج پیدا ہوا اس میں سے ہر بیج میں ایسے کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت، وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہیں، اور ہر خربوزے